علی کریشنز کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو قرب قیامت کی علامات صغریٰ تقریباً مکمل ہو چکی ہیں اور اب علامات کبریٰ کے مکمل ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے اور قرب قیامت کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں ظاہر کر دے گا جس سے ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب قیامت قریب ہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آئندہ چند دنوں میں ہونے والے 2 واقعات کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اور ساتھ ان کی حقیقت بھی بتائی جائے گی۔ ان میں پہلا واقعہ 8 اپریل کو ہونے والا مکمل طور پر سورج گرہن اور دوسرا یہودیوں کے سرخ گائے کی قربانی ہے۔ دوستو 8 اپریل 2024 کو ایک ایسا سورج گرہن لگنے جا رہا ہے جس سے سورج مکمل طور پر چھپ جائے گا اور دن کے وقت اندھیرا چھا جائے گا، مگر یہ سورج گرہن پاکستان میں نظر نہیں آئے گا کیونکہ پاکستانی وقت کے مطابق رات کو 8:42 پر شروع ہوگا اور 1:52 تک جاری رہے گا۔ اس میں 9:38 پر مکمل سورج گرہن ہوگا اور 4 منٹ تک جاری رہے گا۔ یہ وقت چونکہ رات کا ہوگا اس لیے پاکستان میں اس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکے گا، جبکہ امریکہ اور یورپین ممالک میں مکمل طور پر اسے دیکھا جا سکے گا۔ اور اس سورج گرہن کو لے کر برِ صغیر پاک و ہند میں لوگ اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک قرار دے رہے ہیں۔ دوسری طرف بچپن میں ہم ایک سہونیوں کا قصہ سنا کرتے تھے کہ وہ ایک سرخ گائے کی تلاش میں ہیں، ایک ایسی سرخ گائے جس کو یروشلم میں جبل زیتون پر قربان کر کے جلایا جائے گا۔ سہونی ایک ایسی ہی گائے کی تلاش میں تھے جس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ یعنی ان کی تلاش میں مکمل خصوصیات سورہ بقرہ کی گائے والی ہیں، اور کئی سالوں کی تلاش کے بعد ستمبر 2022 میں 5 ایسی بچھڑیاں تلاش کی گئیں جن کا رنگ قدرے سرخ تھا۔ پھر ان کو فلسطین پہنچایا گیا اور ان کی لوکیشن خفیہ رکھی گئی، وہاں ان کی جانچ اور معائنے ہوتے رہے۔ ان میں سے 4 ایسی گائیں تیار کی گئیں جو قربانی کے لیے موزوں تھیں۔ اسی طرح جبل زیتون پر 12 سال پہلے اسی مقصد کے لیے ایک پلاٹ بھی خرید لیا گیا تھا جہاں پر اس گائے کی قربانی کر کے اس کو جلایا جانا مقصود ہے۔ سہونی طاقتوں کے مطابق اس گائے کی قربانی کے ساتھ ہی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا پہلا قدم پورا ہو جائے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہیکل کی تعمیر اگلے ہی دن شروع ہو جائے، لیکن اس کی رسومات کی ادائیگی کی ابتدا ضرور ہو جائے گی۔ یہودیوں کی اب یہ بھی کوشش ہے کہ اپریل میں ہونے والی ان کی عید پر اس گائے کی قربانی کی جائے، یعنی وہ وقت دور نہیں جب وہ سرخ رنگ کی گائے کی قربانی کریں گے۔ اسی طرح وہ اپنے مقاصد کو لے کر آگے بڑھتے جا رہے ہیں، جیسا کہ پچھلے کئی ماہ سے فلسطین پر مسلسل حملے کر رہے ہیں اور مسلمان ریاستیں سوائے مذمت کے کچھ نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ ان کی پروڈکٹس کا بھی مکمل طور پر بائیکاٹ نہیں ہو سکا۔ اب ذرا بات کریں اگر حقیقت کی، تو جو سورج گرہن تصویر میں یا گوگل سرچ میں دکھایا گیا ہے وہ مکمل سورج گرہن تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اینولر سورج گرہن بھی ہے۔ یہ ایک ایسا سورج گرہن ہوگا جس میں چاند مکمل طور پر سورج کے آگے آ جاتا ہے اور ایک رنگ بچ جاتا ہے۔ گوگل سرچ میں اس سورج گرہن کے لیے ایک ورڈ مڈی یوز ہوا ہے۔ اب اس ورڈ مڈی کی وجہ سے بہت سے لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں کہ شاید جانوروں کے جسم کیچڑ سے بھر جائیں گے۔ اس کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ یہ اینولر سورج گرہن ہے۔ یہ 375 سالوں کے بعد نہیں بلکہ پاکستان میں 2034 میں بھی یہ نظارہ دیکھنے کو ملے گا۔ اسی طرح پہلے 11 اگست 1999 کو کراچی اور گرد و نواح میں بھی یہ نظارہ دیکھنے کو مل چکا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی سورج گرہن تھا جس میں مکمل طور پر اندھیرا چھا گیا تھا، لیکن ہر جگہ پر کیچڑ نہیں ہوا تھا۔ تو پیارے دوستو، قیامت کی نشانیاں ضرور ظاہر ہو رہی ہیں، مگر اس کی حقیقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کہ کب آئے گی، کب واقع ہوگی اور کن لوگوں پر واقع ہوگی۔ واللہ عالم۔